پھر ایک عجیب سی روش یہ پڑ گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. خواتین ظاہر ہے کہ اس میں آگے آگے ہی آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم عجیب و غریب سی نظریں مانتے ہیں اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق. ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ, پھر جب پھنس جاتے ہیں نا پھر ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے نظر مانی تھی کہ میں روزانہ 10 نفل پڑھا کروں گی, اب 10 نفل روزانہ پڑھے نہیں جاتے. کوئی نظر مان لیتا ہے جی میں 100 نفل پڑھوں گی, میرا فلاں کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گی. کوئی کہتا ہے جی میں نے نظر مان لی کہ میں دربار پہ جا کے جھاڑو دوں گی. کوئی کہتا ہے کہ میں نے نظر مان لی کہ میں فلاں آستانے پر ننگے پاؤں جاؤں گی. کیا ایسی نظریں ہمارے معاشرے کے اندر مانی جاتی ہیں کہ نہیں مانی جاتی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر ماننے سے کام کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں. یہ بندہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر 10 نفلوں کی نظر مان لی ہے تو اللہ 10 نفلوں کی وجہ سے میرا کام کر دے گا. اللہ کو میرے 10 نفلوں کی ضرورت ہے لہذا اللہ کام کر دے گا. اگر میں نے یہ نظر مان لی ہے کہ میں بکرا صدقہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میرے بندے نے بکرا دینا ہے, چلو ہن بکرا صدقہ کروانے کے لیے اس کا کام کر دو. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی. تمہاری نظر کی وجہ سے وہ کام کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے اگر اس کام کے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو ہو کر رہے گا, اگر نہیں ہونا تو چاہے جتنی مرضی بڑی نظر مان لو وہ کام نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, نظر تو بخیل سے پیسہ نکلوا دیتی. نظر تو اس طرح تو اس نے صدقہ کرنا نہیں ہوتا, نظر مان کے جو ہے وہ چلو کر کام ہو جائے تو اس کے پیسے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو نظر ماننا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے کہ نظر مانو کام ہو جائے گا, اور پھر نظر بھی وہ مانیں گے کہ جو بعد میں پھر کہیں گے کہ اب اس کا علاج کیا کیا جائے.